ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کے معاشرے میں جہاں کچھ لوگ عورتوں یا بچوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق ہے؟ کامتی مائیں سہمی ہوئی بیٹیوں کو سینے سے چمٹائے گھروں کے آخری کونے میں دب کی بیٹھی ہیں۔ وہ باپ جو بیٹی پیدا ہونے پر بیویوں پر تشدد کرتے تھے پھر دندنانے لگے ہیں۔ کیا ہماری ریاضتیں قبول نہیں ہو سکیں؟ کیا ہماری عبادتیں سچی نہیں تھیں؟ مولانا طارق جمیل، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے واعظ دلوں میں نہیں اترے۔ تبلیغی اجتماعات، مسجدوں کے خطبے، مدارس کی تعلیم، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کی تدریس سب بے اثر ہے۔ کہہ تو دیا جاتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے یہ عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجدوں میں پہلے سے زیادہ نمازی آ رہے ہیں، محلے میں ایک سے زیادہ مسجدیں بن گئی ہیں، حجاب پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ پہلے ٹی وی پر صرف 5 منٹ کا مذہبی پروگرام بصیرت ہوتا تھا، اب پورے چینل مذہبی ہو گئے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ دکھاوا ہے؟ سب کچھ کاروبار ہے؟ جو معاشرہ اس عظیم دین اسلام کی تعلیمات کی عملی تصویر پیش نہیں کر رہا ہے۔ ہم صراط مستقیم سے بھٹکے رہتے ہیں، جیسے مزدور بیلچہ کدال لیے سڑک کنارے کسی سیٹھ کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہم سب کسی سانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایسا سیاہ واقعہ ہوتی ہی ہم دوزانوں حکم موبائل، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹویٹر کے تیر چلتے ہیں، فیس بک پر نیزے بازی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر تو توپیں گولے اگلتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں حکمرانوں پر بیانات کے گرز مارتی ہیں، علماء فتووں کے میزائل داغتے ہیں، تجزیہ کار ٹاک شوز میں دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں۔ ہم روسو بن کر ریاست کو اپنے فرائض یاد دلاتے ہیں، ابن خلدون کا روپ دھار کر حکومت کے خلاف مقدمہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک لہجے کو بھی نہیں سوچتے کہ ریاست تو ہم خود ہیں، حکومت بھی ہم ہی بناتے ہیں، پولیس میں بھی ہمارے بھائی چچا تایا موجود ہیں، فوج میں بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، گناہ بھی ہم سے ہی سرزد ہو رہے ہیں، ثواب بھی ہم ہی کما رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ 75-76 سال بعد بھی ہمارا معاشرہ بیمار ہے؟ ہم تہذیب سے کوسوں دور ہیں، ہم ایک سسٹم نہیں بنا سکے، ہم غاروں سے نہیں نکل سکے۔ فاٹا بھی ہم ہی ہیں، بلوچستان بھی، جاگیریں بھی ہماری ہیں، سرحدیں بھی۔ ویسے ہم مضبوط مرکز کے خلاف ہیں، صوبے اپنی خود مختاری مانگتے ہیں، اضلاع اپنی، لیکن جب کوئی المیہ برپا ہو تو ہم چاہتے ہیں وزیر اعظم مداخلت کریں، چیف جسٹس از خود نوٹس لیں، آرمی چیف مظاہرہ کریں۔ ہم پہلے کونسلر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، یو سی کے چیئرمین کا رخ نہیں کرتے، ایس ایچ او کا گریبان نہیں پکڑتے، ایم پی ایم این اے سینیٹر کو حرکت میں نہیں لاتے، میئر کو میدان میں نہیں لاتی۔ ایک سانیہ سارے نظام کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ ہم پرانی صدیوں کے قبائل بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لیتے ہیں۔ 21ویں صدی ہے کہ میڈیا، اس سے بھی آگے کے موبائل، جدید ترین اسلحہ، 1 سیکنڈ میں اعمال نامی کی سیاہی کو دنیا بھر میں لے جانے والے آلات۔ نتیجہ ہم دنیا بھر میں رسوا ہوتے ہیں۔ مہذب قومیں دانتوں میں انگلیاں دبا لیتی ہیں، ایسی قوم بھی روئے زمین پر موجود ہے جو اپنے مسئلے حل کرنے کی بجائے مسئلے اچھالتی ہے۔ ایک بیٹی کی بے حرمتی اور قتل پر نظام حرکت میں نہیں آتا۔ قوم کے بیٹیوں کی بے آبرو اور عصمت دری ہوتی ہے تو صرف نوٹس لیا جاتا ہے اور بس۔ انسان بنیادی طور پر درندہ ہے، اس نے فقط تہذیب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ پتھر کے دور میں انسان جانوروں کے ساتھ رہتا تھا، انہی کی طرح شکار کر کے کھاتا تھا، انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور سوتا تھا، کسی رشتے کا پاس نہ کسی عمر کا لحاظ۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے عقل و شعور کی منازل طے کی، مختلف علوم سے آگاہی حاصل کی، خود کو جانوروں سے ممتاز جانا، تہذیب سیکھی، جنگل سے باہر آ کر انسانوں کی دنیا بسائی، معاشرہ تشکیل دیا، خاندان وجود میں آئے، رہنے سہنے کے لیے قوانین بنائے، اور یوں کئی ہزار برس موجودہ سماج کی ایک شکل بنی جس میں آج ہم بطور انسان بجا طور پر خود کو باقی تمام مخلوق سے برتر اور افضل سمجھتے ہیں۔ انسان کی جبلت مگر وہی ہے اور اس میں وہی تمام خصلتیں پائی جاتی ہیں جو آج سے 1 لاکھ برس پہلے کے انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے، تنہائی میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اسے اپنی شناخت کے ظاہر ہونے کا ڈر نہ ہو، وہاں انسان کے اندر کا درندہ باہر آ جاتا ہے اور پھر وہی کچھ کرتا ہے جو پتھر کے دور کا انسان کیا کرتا تھا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمام انسان موقع ملنے پر انہی گناہونی حرکتوں کا ارتکاب کرتے، کیونکہ لاکھوں برس گزرنے کے بعد اب انسان نے اپنے لیے کچھ قوانین اور اخلاقی حدود ایسی متعین کر لی ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا میں اتفاق۔ انسانوں کی اکثریت ہزاروں لاکھوں برس گزرنے کے بعد اب مہذب ہو چکی ہے۔ اب عورت کو محض جنس نہیں سمجھا جاتا، بچوں یا بالغوں کو بھی غلام نہیں بنایا جاتا، اب نسل پرستی کو برا سمجھا جاتا ہے اور کسی کو مذہب، عقیدے، رنگ، قومیت، زبان یا معذوری کی بنیاد پر کمتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن بے شمار انسان ہم میں آج بھی موجود ہیں جو اسی طرح درندہ صفت ہیں جس طرح پہلے دور کے انسان ہوا کرتے تھے، یا یوں کہیے کہ ہر انسان میں تمام اچھائیوں کے باوجود درندگی کے کچھ نہ کچھ جراثیم پنپتے رہتے ہیں۔ بعض انسانوں میں یہ جراثیم فعال ہو چکے ہیں، کچھ میں یہ صرف اس وقت فعال ہوتے ہیں جب انہیں اپنے پہچانے جانے کا خوف نہیں ہوتا، اور کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں درندگی کے یہ وائرس ہمہ وقت فعال رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔